میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ میری دوسری ویڈیو ہے خدا کی تخلیق کے بارے میں۔ پہلی ویڈیو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں تخلیق کے کون کون سے نظریات پائے جاتے ہیں، اور یہ دوسری ویڈیو ہے، اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا، وقت اور پلیس کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ یہ ویڈیوز بنانے کا میرا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ میں اپنے سننے والوں کو سائنس کی مختلف ٹرمینالوجیز میں الجھا کر رکھ دوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کی جو تخلیق ہے اور اس کی اتنی بڑی کائنات ہے، وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تو یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، کریشن 2۔ اس میں ہم گفتگو کریں گے خدا، وقت اور مقام کے بارے میں۔ پہلا کرنتھیوں 2:7، تیتس 1:2 اور یہودا 1:25، یہ تینوں حوالے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وقت کا ایک نقطۂ شروع تھا، لیکن اس وقت کا شروع جو یک طرفہ یعنی آگے کی طرف ہی چلتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں اس کو بیان کروں کہ یہ تینوں حوالے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وقت کا ایک نقطۂ شروع تھا، لیکن یہ اس وقت کا شروع تھا جو یک طرفہ ہے اور آگے ہی کی طرف چلتا ہے۔ انسانی عقل اس وقت کو اسی رفتار سے دیکھتی ہے جتنی اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی قوت حاصل ہے، یعنی دن، گھنٹے اور سیکنڈ۔ انسان کے نزدیک ٹائم، وقت ایک نہ رکنے والی چیز ہے جو صرف آگے کی طرف چلتا ہے۔ اسی لیے وقت کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اور وقت کا متعین کرنے کے لیے انسان نے گھڑی کا ایجاد کیا، اور یہ ایجاد صرف دائرہ نما گھڑی تھی، اور یہی دائرہ نما گھڑی ہی مفید تھی، اس لیے کہ دائرہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کانٹینیوس ٹائم جو ہے وہ کانٹینیوس چل رہا ہے۔ لیکن اگر گھڑی کی سوئیاں کسی فیتے نما اسکیل کے اوپر چلتی تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک شروع ہوتا اور اس فیتے کا ایک آخر ہوتا۔ لیکن انسان نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ دائرہ نما گھڑی کا انتخاب کرے، اور دائرہ نما گھڑیوں کا ایجاد جو شروع ہو گئی، اور آج بھی بہت سی دائرہ نما گھڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اب تو ڈیجیٹل واچز بھی آ گئی ہیں، لیکن انسان نے اسے ترجیح دی کہ وہ گول گھڑی کی سوئیاں جو ہیں جو کہ مسلسل چلتی ہیں، اس کے مطابق وقت کا تعین کرے۔ اگر وقت کا تسلسل ٹوٹ جائے تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم وقت کا تسلسل سورج کی گردش اور زمین کی سورج کے گرد گردش سے کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ وقت رک گیا، یعنی زمین نے اپنی گردش روک دی، تو یہ زمین کا آخر ہوگا، اور زمین دوسرے سیاروں سے جا ٹکرائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہوا وقت اور گردش لازم و ملزوم ہیں، اور کائنات کا دار و مدار بھی وقت اور گردش پر ہی قائم ہے۔ اور دوسرا خاص نقطہ جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کبھی الٹا نہیں چل سکتا۔ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں الٹی چلیں اور ہمیں صحیح وقت بتائے؟ گزرا ہوا وقت انسان کے لیے تاریخ بن جاتا ہے۔ کئی فکشن فلموں میں ٹائم کو واپس ہونے کا تو دکھایا گیا ہے،
لیکن یہ حقیقی طور پر ممکن نہیں۔ اب دیکھتے ہیں خدا اور وقت کیا ہے۔ بائبل کے مطابق خدا کا وجود وقت کے شروع سے ہی تھا، وقت کے شروع ہونے سے پہلے کا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا وقت کے دونوں اطراف میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں بیان کروں کہ خدا وقت کے دونوں اطراف میں رہتا ہے، آگے اور پیچھے، جو کہ انسان کی سمجھ اور تجربے سے بالاتر ہے۔ اور خدا انسان کے ٹائم لائن کو گھٹا بھی سکتا ہے اور بڑھا بھی سکتا ہے۔ 2 پطرس 3:8۔ سائنس نے دو اطراف وقت کو سمجھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آج کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کشش ثقل کو ایک مقام پر ہونے پر بہت تحقیق کی اور کہا، اے گریویٹیشنل سنگولیرٹی از approximately a place where quantity which are used to measure gravitational field become infinite۔ یعنی کشش ثقل کی اکائیاں ایک خاص مقام پر لامحدود ہو جاتی ہیں، اور بہت سے سائنسدان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے ہر چیز ایک اکائی یعنی ایک مقام پر قائم تھی جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور جب اسٹیفن ہاکنگ نے دو اطراف کے وقت کو جاننے کی کوشش کی تو وہ اس بات سے قاصر رہا۔ اس نے دوسری طرف کے وقت کو، چلنے والا وقت یعنی الٹا وقت، اس کو خیالی وقت کا نام دے دیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی انسان اس چیز کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اس لیے انسان صرف اور صرف وقت کا تعین اجرام فلکی کی رفتار سے ہی کر سکتا ہے، اور گردش کے بغیر انسان کے لیے کائنات کو سمجھنا ناممکن۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، دا نیچر آف ٹائم اینڈ اسپیس، جو اس کی کتاب ہے، اس کے 20ویں صفحے کے اوپر، ٹوڈے ورچولی ایوری ون ایگریز دیٹ یونیورس اینڈ ٹائم اٹ سیلف ہیڈ اے بگننگ ایٹ دا اسٹارٹ آف بگ بینگ۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان اس وقت کو محسوس کر سکتا ہے جو آگے کی طرف چلتا ہے، اور خدا انسان کے ٹائم فریم سے باہر ہے۔ انسان کا وہ ٹائم فریم نہیں ہے جو خدا کا ہے۔ خدا انسان کے ٹائم فریم میں نہیں رہتا اور نہ انسان خدا کے ٹائم فریم میں رہتا ہے۔ انسان صرف یک طرفہ چلتا ہے، خدا جو ہے وہ دونوں طرف ٹائم پہ چلتا ہے۔ خدا کا وجود ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا ہے، اور خدا کا وجود اصل ٹائم اور خیالی ٹائم دونوں میں قائم ہے۔ اب دیکھتے ہیں خدا اور مقام یا گاڈ اینڈ پلیسز۔ بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی دیتا ہے، اور یہ کام وہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے وہ سارے کام بھی دیکھ سکتا ہے جو انسان پوشیدگی میں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے کام کرنے کی صلاحیت انسان کے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدا خود اپنی ہی تخلیق کا حصہ ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بائبل کے مطابق پہلا سلاطین 8:27، وہاں پہ یہ لکھا ہے، دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا۔ یعنی خدا کا وجود انسانی مقامات میں نہیں رہ سکتا، وہ اپنی ہی تخلیق کا حصہ نہیں بن سکتا۔ فزکس کے ریلیٹیوٹی یعنی نسبتی نظریے کے مطابق
جب کائنات تخلیق کی گئی تو اسے 10 اطراف میں رکھا گیا، 10 سمتوں میں رکھا گیا، جن میں سے 3 اطراف جگہ کے ہیں اور وقت کے ایک طرف ہے، یعنی ان چاروں اطراف کو ہم براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ باقی 6 اطراف چھپی ہوئی اطراف کہلاتی ہیں۔ انسان صرف 4 اطراف میں کام کر سکتا ہے، مگر خدا کا وجود ان تمام اطراف میں کام کرتا ہے، جن کا ذکر خروج 33:2، ایوب 9:11، ایوب 37:23، یوحنا 1:18، کلسیوں 1:15، پہلا تیموتھیوس 1:17 اور عبرانیوں 27:11 میں پایا جاتا ہے۔ خدا کا وجود ہر طرف موجود یا اومنی پریزنٹ کا وجود ہے، اور اگر وہ 3 اطراف اور ایک وقت کی طرف آ جائے تو وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، لیکن خدا کے وجود کو کسی طرف یا کسی سمت یا کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ان سے بالاتر اور ابتر ہے۔ اگر یہ حالت ہے تو انسان خدا کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وقت کب شروع ہوا، سٹارٹ آف ٹائم۔ بائبل کے مطابق یوحنا کی انجیل ابتدا میں کلام تھا، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ بائبل کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کائنات کے تخلیق کا ایک خاص وقت اور خاص موقع پیش کرتی ہیں۔ سائنس اور غیر سائنسی فلاسفرز نے تخلیق کے بہت سے نظریات نکالے جو ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھے، اور انہیں کئی حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن کلیاتی فزکس کی ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سے نظریات اپنی موت خود مر گئے۔ ارتقاء کے نظریے کا بہت بول بالا رہا، لیکن یہ نظریہ دنیا یا کائنات کی مخصوص وقت کے شروع ہونے کا تھا، اور مخصوص وقت کے شروع ہونے کی دلیل پیش نہ کر سکا۔ لیکن جب نظریے کو آج کل کے سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے، جس نظریے کو، وہ ہے بگ بینگ نظریہ، یعنی بڑا دھماکہ نظریہ۔ اس نظریے سے زمین ایک قدیم عمری کے نظریے کو تقویت ملتی ہے، بگ بینگ نظریے سے، اور اسی سے ہم کائنات کی مختلف اجسام کی بناوٹ اور عمر کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ بعض مفکر زمین کی تاریخ پیدائش تعین کرنے میں بظاہر کامیاب تو ہو گئے، لیکن وہ ایکوریٹ ڈیٹس نہیں تھیں۔ سن 1627 میں روڈفائن ٹیبل نے 25 اکتوبر 4004 BC کو زمین کی پیدائش تجویز کیا، لیکن آگے چل کر 23 اکتوبر بطور 4004 BC کا وقت اور درمیانی شب کا وقت جو تھا وہ مقرر کیا۔ یہ روڈولفائن کی جو ریسرچ ہے، یہ آربیٹری ریسرچ تھی، یہ کوئی سائنٹیفک ڈیٹا کے اوپر قائم نہیں تھی۔ پھر جیمز اشر، جو کہ آرچ بشپ تھے 17 سینچری کے، آئرلینڈ کے کسی شہر کے، انہوں نے تو صرف زمین کی کریشن کا ٹائم مقرر نہیں کیا یا نہیں نکالا، بلکہ بہت سے بائبل کے
بڑے بڑے ایونٹس کا وقت بھی اس نے تعین کرنے کی کوشش کی، جس کو اشرز اینلز آف ورلڈ 1658 کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ، جینیسس 1، which beginning of the time according to out chronology fell upon the entrance of the midnight preceding in the 23rd day of October in the year of Julian calendar period 710۔ اس نے کیا تاریخیں مقرر کی؟ 4004 BC creation، 2049 BC flood، 1921 BC call of Abraham، 1491 BC Exodus، 1012 BC temple construction، 586 BC destruction of Jerusalem۔ اس کے بعد بعض مفکروں نے اس میں مزید تبدیلی کر کے زمین کو دنیا کا سینٹر بھی تجویز کر دیا۔ اینڈریو ڈکسن وائٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آدم کے بنائے جانے کا وقت صبح 9 بجے تھا، جس پر کیتھولک چرچ کافی دیر تک یقین کرتی رہی۔ آئیے دوسرے مذاہب میں ان نظریات کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق دنیا 4 ادوار میں بنائی گئی اور زمین پوری دنیا کا روحانی مرکز ہے۔ دوسرا، اسلام میں صوفیزم میں القوس مولوجتا الصوفیات بیان کرتا ہے کہ ایک ہی کتاب المبین، جو اس کی ایک کتاب ہے المبین، اور 300 ملین لوح محفوظ، 70,000 گلیکسیز، 13 بلین ستارے اور ہر ستارے کی زندگی کا اپنا نظام۔ یہ جو صوفیزم ہے، انہوں نے اپنا ہی کوئی نظام نکالا ہے، اور کہیں پہ فرشتوں کا، کہیں پہ جنوں کا، کہیں پہ انسان کے مرنے کے بعد کی روحوں کا، لیکن صوفیزم بھی وقت کے ابتدا کا تعین نہیں کر سکا۔ ہندو نظریہ رگ ویدک 10.129، neither being non-being was as yet. What was concealed and where and in whose protection, who really knows, who can declare it, whence it was born and where it came, and from where the creation came. The Devas was born later than this world's creation, so what we know and where it come from, we don't know. لیکن اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ کائنات کا کوئی شروع ضرور ہے، اور اس کی پیدائش بذات خود معرض وجود میں آئی۔ یہ ہندوازم کا نظریہ ہے۔ بدھ مت کے مطابق دنیا کا نہ کوئی خاص وقت پیدائش ہے، نہ کوئی وقت آخر ہے، لیکن یہ دنیا دوسری دنیا میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ جین مت کے مطابق دنیا نہ تو تخلیق کی گئی اور نہ کوئی اس کا کوئی اختتام ہوگا، یہ ازلی ہے اور اس میں بتدریج تبدیلیاں آتی جائیں گی، اور ہر تبدیلی 6 یوگا میں شامل ہے، اور ہر دور کا نام آرو ہے۔ اوپر دیے گئے تمام تخلیقی نظریات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں، اور جس نظریے کو سائنس نے تقویت دی ہے وہ ہے بگ بینگ تھیوری۔
بگ بینگ کے نظریے کو بہت سے چرچز نے قبول کیا اور اس کو پیدائش ایک کے ساتھ مطابقت دینے کی کوشش بھی کی، اور یہاں تک کہ اسلام جیسے سخت گیر مذہب اور ان کے اسکالروں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا، جن میں ہارون یحمی، ڈاکٹر ضیاء النگر اور اور بہت سے محقق شامل ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء کے حوالے کے مطابق سورہ 21 کی آیت 23 میں اس بات کی تائید ملتی ہے۔ Have not the unbeliever seen that heavens and the earth were joined together in one singularity? Then we clove both of them asunder. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین جب اکٹھے تھے، جب ان کو علیحدہ کیا گیا، دراصل یہ بگ بینگ کے نظریے کے مطابق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بگ بینگ کا نظریہ ہے کیا۔ بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ، یہ دنیا کا سب سے مقبول اور بااعتماد نظریہ ہے جسے سائنس کی ہر برانچ نے قبول کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق بگ بینگ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ زمین کی کریشن کا جو ٹائم ہے 10 to 20 بلین ایئرس کا ہے، اور اس سے پہلے دا انٹائر یونیورس واز کمپریسڈ انٹو اے کنفائنڈ فارم آف ایٹامک نیوکلیس، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا گرم دھماکہ ہوا، اور اس سے ٹریلینز آف ڈگریز ٹیمپریچر جو تھا وہ بڑھ گیا، اور جس کی وجہ سے یہ اسپیس کریٹ ہوگی۔ یہ تو تھی بگ بینگ کی جو ابتدائی جو اس کی ڈیفینیشن تھی، لیکن اس کے اوپر فزکس آف ریلیٹیوٹی اور سائنسدانوں نے مزید تحقیق بھی کی ہے، اور دور حاضرہ کے مشہور سائنسدان جن میں اسٹیفن ہاکنگ، جارج الیاس، راجر پینروز شامل ہیں، انہوں نے اتفاق کیا کہ وقت اور مقام کی ابتدا بگ بینگ سے ہی ہوئی تھی۔ اس وقت تمام گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور کی طرف سفر کر رہی ہیں، کہ مطلب دا یونیورس از ایکسپینڈنگ، اور انہوں نے ابتدائی وقت کو زیرو ٹائم کا نام دیا، کہ جب سے دنیا بنی ہے they started from zero time۔ ہاکنگ نے تو اس حد تک کہہ دیا ہے کہ گلیکسیز اس وقت تک ایک دوسرے سے دور کا سفر کرتی رہیں گی جب تک ان میں اپنی قوت موجود ہے، اور ایک خاص وقت کے بعد وہ اپنا سفر الٹا شروع کر دیں گی، آخرکار دوبارہ زیرو ٹائم کی طرف بگ بینگ سے پہلے والی حالت میں آ جائیں گی، یعنی دنیا کا خاتمہ۔ گاڈ اینڈ سائنس آرگنائزیشنز کے کرسچن سائنسدان بگ بینگ کو تخلیق کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور ان کے بیانات کے مطابق بگ بینگ اس چیز کا ثبوت ہے کہ خدا وقت اور مقام کے شروع ہونے سے پہلے موجود تھا۔ دراصل بگ بینگ اسی ہی کی تخلیق کی ایک قدرت کا نتیجہ ہے۔ بگ بینگ وقت اور مقام کے شروع ہونے کا تعین کرتی ہے۔ چونکہ خدا وقت یا انسان کے ٹائم کا مقید نہیں، اس لیے 10 سے 20 ملین سال کو کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کے سامنے۔ یہ وقت انسان کے ٹائم سکیل کا
وقت ہے جو انسان کے لیے اتنا لمبا عرصہ لگتی ہے، مگر خدا کے لیے کوئی یہ لمبا عرصہ نہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی کرسچن تھیولوجین یا کسی کرسچن پادری سے پوچھیں کہ خدا کا وقت کیا ہے، خدا کا وقت کیسے چلتا ہے، تو وہ ہمیشہ 2 پیٹر 3:8 کی مثال دیتا ہے۔ With the Lord a day is like 1,000 years and 1,000 years is like a day۔ لیکن جب اس کو آپ اردو میں پڑھتے ہیں، اردو میں لکھا ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اردو کا جو ترجمہ ہے یہ درست نہیں لگتا، کیونکہ انگلش میں لکھا ہوا ہے اے ڈے از لائک 1000 years۔ لائک اور برابر میں فرق ہے۔ برابر کا مطلب ہے 1 equals to 1000 years اور 1000 year equals to 1 day۔ لیکن پیٹر جو ہے وہ ہمیں میتھمیٹکس کی یہ ایکویشن نہیں بتاتا، بلکہ وہ خدا کی قدرت بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ خدا کے لیے بڑی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ خدا کے لیے بہت کم ہے۔ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، بڑا لمبا وقت سمجھتے ہیں، خدا کے نزدیک وہ بہت کم وقت ہے۔ تو آج کے اس مضمون سے ہم یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ خدا کے وقت کا فریم آف ریفرنس اور انسان کے وقت کے فریم آف ریفرنس میں فرق ہے۔ جو وقت ہمارے سامنے 1 گھنٹہ ہے، ہمیں معلوم نہیں خدا کے سامنے وہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ خدا کا وقت اور انسان کا وقت دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم خدا کے وقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، کہ خدا کیا کر رہا تھا، خدا کی قدرت کیا کرتی تھی۔ ہمیں صرف یہی پتہ ہے کہ خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی۔ یہ پانی کہاں سے آئے تھے، یہ پانی کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، اور خدا کی روح کس طریقے سے جنبش کرتی تھی، یہ وقت شروع ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں جو انسان کے خیال میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے پہلی ویڈیو میں جن سوالات کا میں نے ذکر کیا کہ انسان ان چیزوں کی تلاش میں ہے، ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں ہے، تو ہم ان کے جواب اپنی عقل سے نہیں تلاش کر سکتے، اور نہ ہی کوئی سائنس تلاش کر سکتی ہے، چاہے ہم اسٹیفن ہاکنگ جیسے بڑے سائنسدان بھی بن جائیں، لیکن خدا کے چھپے ہوئے اصولوں کو، خدا کی پوشیدہ قدرت کو ہم نہیں جان سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس کے اوپر کامنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس یوٹیوب کے اوپر کامنٹس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔